علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست واذا مرض فعدہ۔ محترم سامعین کرام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب مسلمان بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کی جائے، تیمارداری کی جائے، اس کے گھر میں جا کر اس کا حال چال پوچھا جائے۔ بیمار پرسی کرنا بنیادی حقوق میں سے اہم ترین حق ہے، اور اس کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کا ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ بیمار پرسی تم اس نظریے سے کرو کہ میں اس کو اسلام کی دین کی خالص دعوت دے چکوں۔ خالص دین، خالص اسلام کی دعوت، یہ نظریہ لے کر جب انسان اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کے اسلام کی دین کی شریعت کی بات کرتا ہے تو اس کی بات کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت سے بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جو نبی علیہ السلام خالصتاً اس نظریے سے ان کی تیمارداری عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے تاکہ میں ان کو اسلام کی دین کی شریعت کی دعوت دے سکوں۔ وہ ایک بڑھیا والا واقعہ ہے، ایک یہودی بچے کا واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ اور دیگر واقعات ملتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس کی فضیلت کتنی ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، من عاد مریضا لم یذل فی غرفۃ الجنہ، جب بندہ مریض کے پاس جاتا ہے، جتنی دیر تک مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے، اتنی دیر تک وہ جنت کے گوشوں میں، جنت کے باغات میں چلتا پھرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس فضیلت کے حوالے سے دوسری حدیث یہ ہے، حیدر کرار شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب ایک بندہ صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتہ مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ اور جو کوئی شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے تو ساری رات اللہ احکم الحاکمین کے نورانی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، جو مسلمان کے 6 بنیادی حق ہیں، ان میں سے اہم ترین حق یہ ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کو مسلمان بھائی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کی جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کے اس کو تسلی دینی چاہیے، اور اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ دیتا ہے، اور مومن کے لیے یہ بیماری رحمت ہوتی ہے، کیونکہ بیماری آنے کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، ہمیں بھی یہ اہم ترین حق کی پاسداری کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے دلوں کو جیت لیں، لوگوں کو خالصتاً دین کی، اسلام کی، شریعت کی، قرآن و حدیث کی دعوت دے سکے۔ نظریہ جب انسان کا یہ ہوگا کہ میں فلاں بندے کی تیمارداری کرنے کے لیے اس لیے جاؤں تاکہ میں اس کو دین کی، اسلام کی، شریعت کی، قرآن و حدیث کی دعوت دے سکوں،
اور نہ کہ صرف منہ دکھانے کے لیے لوگ کہیں گے یہ فلاں اس کا دوست ہے، اس کی تیمارداری کرنے کے لیے نہ آیا، نہ کہ منہ دکھانے کے لیے کہ کل مجھے یہ شکوہ نہ کرے کہ میں تو بیمار تھا، آپ نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میرے پاس نہیں آئے، میرا حال چال نہیں پوچھا، میں مصیبت میں تھا، پریشان حال تھا تو انہیں میرا پتہ نہیں کیا۔ میرے محترم عزیز بھائیو، جب ہمارے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہوگی کہ میں نے دین کی، اسلام کی دعوت دینے کے لیے میں نے اس کی تیمارداری کرنی ہے، تو میرے محترم عزیز بھائیو فضیلت کے بھی مستحق آپ ٹھہریں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لینا چاہتا ہے وہ بھی اللہ احکم الحاکمین دین کا کام لے لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو مسلمانوں کے 6 بنیادی حق ہیں ان میں سے جو ایک اہم ترین حق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس پر من وعن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر